میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام امجد تھا۔ امجد کی زندگی سادہ تھی اور وہ اپنے کھیتوں میں محنت کرتا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو امجد کے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ اس کی مرغی تھی جو ہر روز امجد کو انڈے دیتی تھی اور امجد کے لیے ایک خاص ذریعہ تھی۔ ایک دن صبح جب امجد اپنی مرغی کو دیکھنے آیا تو وہ غمگین ہو گیا۔ مرغی غائب تھی۔ اس نے ہر جگہ تلاش کیا، کھیتوں میں، گھر میں، گلی کوچوں میں، مگر کہیں بھی مرغی نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امجد نے حیرت سے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ کسی نے میری مرغی چرا لی ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے جانتے تھے اور جب وہ اس بات کو سب کو بتانے گیا تو ہر کسی نے اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ کچھ نے کہا کہ یہ جنگلی جانور کا کام ہو سکتا ہے، کچھ نے گمان کیا کہ شاید وہ خود کہیں چھپ گئی ہے، لیکن امجد کو یقین تھا کہ یہ چوری ہے۔ امجد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو حل کرے گا۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو جمع کیا اور کہا، تم سب میرے ساتھ آؤ، ہم مل کر یہ پتہ چلائیں گے کہ میری مرغی کہاں گئی۔ بچوں نے اس کی بات سنی اور فوراً اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ سب مل کر گاؤں کی گلیوں میں گئے، جہاں امجد نے گاؤں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کسی نے میری مرغی کو دیکھا ہے؟ کئی لوگوں نے انکار کیا، لیکن ایک بوڑھی عورت نے کچھ عجیب سا کہا، میں نے رات کو کچھ چمکدار چیز دیکھی تھی جو درختوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو میری نظر سے چھپ گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی چور تھا۔ یہ بات سن کر امجد نے اسی سمت میں جانا شروع کیا جہاں بوڑھی عورت نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جب وہ درختوں کے قریب پہنچے، امجد نے ایک پرانا چھوٹا سا گھر دیکھا جو خالی تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ امجد نے حیرت سے سرگوشی کی۔ اس نے دل میں عزم کیا اور فوراً دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظریں ایک حیران کن منظر پر پڑیں۔ اس کی مرغی، جس کی وہ اتنی تلاش کر رہا تھا، ایک چمکدار کمرے میں رکھی ہوئی تھی اور اس کے ارد گرد کچھ گاؤں کے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ امجد نے غصے میں آ کر پوچھا۔ سب لوگ ایک دم چپ ہو گئے اور ان میں سے ایک نے آ کر کہا، امجد بھائی، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تمہاری مرغی چوری کی تھی، مگر تمہارے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ تمہاری مرغی اتنی خوبصورت اور قیمتی تھی کہ ہم نے اسے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ امجد نے ان کی بات کو سن کر کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، یہ چوری ہے اور تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم تمہیں اس کی قیمت دیں گے، گاؤں والوں نے جواب دیا۔ امجد بھائی، لیکن تمہیں ہمیں معاف کرنا ہوگا۔ اب امجد کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے یا گاؤں کے قوانین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے۔ اس لمحے میں امجد کو اپنے گاؤں کی
روایات اور انسانیت کا خیال آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں معاف کر دے گا۔